دیکھو دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی بغیر محنت کے بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے وہاں ایک گلاس پانی کا فریج سے ہو یا کہیں سے ہو آ کے مجھے مل جائے، نہیں ہے۔ ایک گلاس کے لیے وہاں سے اس کو اس جگہ سے اٹھنا پڑے گا اور اس کو 2-3 قدمیں اٹھانے پڑیں گے، پھر ایک گلاس پانی کا اس کو مل جائے گا اور پی جائے گا اس کو، ایسے نہیں مل جائے گا اس کو مشقت کے بغیر۔ اسی طرح اللہ کے احکامات، اگر جنت مل جائے انسان کو، آخرت اس کی سنور جائے، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اس کے لیے اس کو گھر چھوڑنا پڑے گا، اللہ کی عبادت نماز کو پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا پڑے گا اس کو۔ ایسے نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے مل جائے ساری چیزیں، نہیں میرے بھائیو دوستو بزرگوں۔ اور اس احکامات کو، اللہ کے احکامات کو سیکھنے کے لیے پھر اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں اس کے نکلنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی میکینک ہے یا ایک آدمی موٹر سائیکل کا کام سیکھتا ہے تو اس کے لیے اس کو مستری کے پاس جانا پڑتا ہے، وہاں اس کو سیکھنی پڑتی ہے، پھر اس کو مل جاتی ہے۔ اتنا دین بھی ہمیں اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے مل جائے یہ ناممکن ہے، یہ انسان کے غلط فہم ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجز آدمی، ناسمجھ آدمی، کم سمجھدار انسان، احمق بے وقوف انسان وہ ہے جو گناہوں میں لگا ہوا ہے اور اللہ پہ امید کرتا ہے کہ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ اس کی ناسمجھی ہے، یہ اس کی بے وقوفی ہے، یہ اس کا غلط فہم ہے، اس کی غلط سمجھ ہے یہ، بلکہ اللہ کو راضی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو نکلنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔